اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ لائٹ جلا کر کمرہ روشن کر کے ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیں، یہ اصولی بات تو سمجھیے کہ جب اللہ پاک نے نکاح میں دے دیا ایک عورت کو آپ کے، تو اب ان کے لیے کوئی چیز حرام نہیں رہی، بلکہ بات تو یہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ وہ ایک تفصیلی بات ہے جو ہم نے پہلے سمجھا دی ہے، لہذا اس کا یہاں کوئی مقام نہیں، اس لیے ہم اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ وہ لوگ جب نکاح میں آ گئے تو جو کام نکاح سے پہلے حرام تھا وہی کام اب ان کے لیے حلال ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ فقہ کا ایک اصول ہے، دین کا ایک اصول ہے، ایک تقوی ہے اور ایک فتویٰ ہے۔ تقوی وہ ہے جو ہمیں دین پر چل کے آتا ہے، فتویٰ وہ ہے جو ہمیں دین پڑھ کر پتہ چلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بہت سارے طالب علم پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ ناپاکی اگر چوتھائی کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا اور اس کو دھونا لازمی ہوگا، اور ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ انہی کا ایک طالب علم ان کے پاس سے گزرا، ان کو دیکھا کہ وہ دریا پہ بیٹھے ہیں اور اپنے کپڑے دھو رہے ہیں۔ پوچھا، استاد جی کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے پر تھوڑی سی نجاست لگ گئی تھی۔ تو طالب علم نے کہا کہ نجاست تو کم تھی، حالانکہ آپ نے درس میں فرمایا تھا کہ نجاست اگر چوتھائی کپڑے پر لگ جائے تو پھر اس کو دھونا چاہیے، اور آپ کی نجاست تو کم تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بچے، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ میں اپنے لیے تقوی پر عمل کرتا ہوں اور تمہارے لیے فتویٰ ہے، تم چاہو تو تم بھی تقوی پر عمل کر سکتے ہو۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ چاہے آپ لائٹ آن کر کے کریں یا کمرے میں اندھیرا کر کے کریں، ہر صورت جائز ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری ازواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عضو کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں، کیونکہ آج کل ہمارا ذہن کیا بن چکا ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو اب گویا کہ ہر طرح سے ہر طرح کے معاملات کرنا جائز ہے۔ اب چاہے وہ اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے، اگرچہ جائز ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک تقوی ہے اور ایک فتویٰ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ تقوی پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حیا والے ہیں اور اللہ تعالی حیا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لہذا ہمیں حیا کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اگرچہ کمرہ روشن کر کے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن ہمیں اس حالت میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ اس لطفے سے ہمارا حمل ٹھہرا دے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس ٹائم ماں باپ جس حالت میں ہوتے ہیں بچے کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم شیطانیت والے کام کر رہے ہیں، یعنی ہم بستری بھی کی ہے لیکن سنت والے عمل پر نہیں کی، فحاش ویڈیوز جو دیکھ رکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق کی ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ ہم اپنے بچے کو اسی طرح پیدا کرنے کے حقدار ہوں گے۔ زیادہ کوشش کریں کہ ہم دین پر مکمل طور سے چل سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جو میرے ناظرین چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔